السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور اس وقت پورے اہل وطن جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں. محرم کی 9 تاریخ ہے اور گزرنے کو ہے. سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام دن خیر خیریت سے گزار دے اور ہر مسلمان کو اور ہر یعنی انسان کو اپنی امان میں رکھے اور کسی کے شر سے اس کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اور یہ بھی دعا ہے ہماری کہ نہ صرف یہ محرم بلکہ ہر آنے والا محرم جو ہے وہ اس ملک کے لیے اور عالم اسلام کے لیے بتدریج جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو اور ہمیں کوئی آئندہ بری خبر نہ سننے کو ملے اور نہ کسی چینل کو یا اخبار کو سنانے کے لیے ملے. اللہ کرے ایسا بھی دن آئے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2 چیزیں بہت ڈسکس ہو رہی ہیں گزشتہ دنوں میں جو ہم نے سیریز آف پروگرامز کیے، ایپیسوڈز کیے، بڑے اس میں ایویڈنسز بھی دیے، فیکٹس بھی دیے کہ چاہتے کیا ہیں ہم، یعنی ہماری خواہش کیا ہے کہ اگر ایک پرٹیکولر میڈیا گروپ کے اوپر روز اگر آپ کو ڈاکیومنٹ دکھا رہے ہیں یا آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، نہیں، یہ میں کلیئر کر دوں کہ کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہے. فیکٹ آف دا میٹر از کہ میں ہر روز لوگوں کو ایک بات ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم میڈیا والے بشمول مبشر لقمان، میں کسی اور کی کیا بات کروں، ہم ہر ایک کو یہاں پہ بٹھاتے ہیں اور ہم ہر ایک کے آگے اس کا ایک وائٹ پیپر رکھتے ہیں یا اس کو وائٹ کویسچنز کرتے ہیں کہ آؤ اور جواب دو، اور پھر ہم راڑی ہم یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب میڈیا جو ہے اس کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ بھی اکاؤنٹیبل ہو اور تمام عوام پاکستان کی اور حکومت کے تمام مقتدر ادارے جو ہیں ان کے جو اس کے ریگولیٹنگ ادارے ہیں خاص طور پہ وہ میڈیا کے اوپر جب اپنے بنائے ہوئے قوانین کو یا مروجہ قوانین کو نافذ کریں جس کے تحت لائسنسز ملے، چاہے اخبارات کو ڈکلیریشن ملی، چاہے میگزینز کو ڈکلیریشن ملی، چاہے ٹی وی چینلز کو لائسنسز ملے. جیسے میرے پاس یہ پیمرا کا پورا ایک رولز جو ہیں آف 2009 وہ اس وقت پڑے ہوئے ہیں کہ کس کس قانون کو کس کس چیز کو ٹیلی ویژن چینلز نے ان کو ملوز خاطر رکھنا ہے. تو اگر آپ ان سے باہر نکل رہے ہیں اور اگر آپ کی وجہ سے آپ کے ملک یا آپ کے مذہب یا کسی کے بھی مذہب کو کوئی خدا نخواستہ نقصان پہنچ رہا ہے یا اس کی تصحیح ہو رہی ہے تو پھر آپ اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے. اگر آپ اتنا اثر رسوخ بنا لیں، اگر آپ اتنا مال و دولت بنا لیں جس کے پیچھے بہت سارے سوالیہ نشان اٹھے ہوں کہ یہ آپ نے کیسے دولت بنائی. مثلا میرے گاڑی جو ہے یا گاڑیاں جو ہیں یا میرا لائف سٹائل وہ اگر انڈر ڈسکشن ہے تو مبشر لقمان کو بھی کہیں نہ کہیں سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ میری پے ہے، یہ میں ٹیکس دیتا ہوں اور اس سے میں نے یہ کچھ کیا، یا اگر میں نے بینک سے لیز کی تو میں نے کیا ڈاؤن پیمنٹ کی، میں کتنی دیتا ہوں، اس کے علاوہ میں کیا دیتا ہوں، میری انکم جسٹیفائی کرتی ہے اس ایکسپینڈیچر کو کہ نہیں کرتی. یہی میرے مالکان کے اوپر اور یہی تمام میڈیا کے مالکان کے اوپر یہ چیز واجب ہونی چاہیے. فرق یہ پڑتا ہے کہ جب یہ سوالات اٹھتے ہیں، کوئی بھی حکومت جب یہ سوال اٹھاتی ہے تو ایک دم ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تمام یونینز بھی، تمام لوگ بھی، اور ہم کہتے ہیں کہ جی آزادی صحافت کے اوپر یہ قدغن ہے اور ہمیں ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. دوبارہ سے ایک سازش ہو رہی ہے، جو ماضی میں بھی ہمارے اوپر بڑی سازشیں ہوئیں، ہم ان کو ناکام بنا دیں گے. ایسا نہیں. میں آپ کو آج بھی کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں، آن ایئر بتا رہا ہوں، اور اگر کسی کو شک ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز میں چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بہت سی آپ کی آرگنائزیشنز ہیں جو اپنے امپلائیز کو تنخواہیں ہی نہیں دیتی ٹائم پہ، جو ان کو میڈیکل ہی نہیں دیتی، جو ان سے ایکسٹرا آرز کام کرواتی ہیں. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ملک میں سب سے پسا ہوا طبقہ جو ہے وہ صحافی طبقہ ہے. کام کرنے والوں کی میں بات کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ہاتھ میں قلم لے کے کماتے ہیں یا کام کرتے ہیں، وہی سب سے زیادہ ڈیجیکٹڈ طبقہ ہے اس ملک کا. تو شاید غلط نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، لیکن میرے علم میں کم لوگ ہیں. اور یہی آرگنائزیشنز، یہی مالکان اپنے امپلائیز کا کس حد تک خیال رکھتے ہیں وہ اگر میں آپ کے سامنے کھولنا شروع کر دوں تو بہت سے مالکان کو کی دوڑیں لگ جائیں. یہاں پہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، میں آج کسی کا نام نہیں لوں گا،
میں نام نہیں لوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصد آپ کو میں باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ کسی کی جگ ہسائی نہیں ہے, لیکن ایک ایشو پہ ڈالنا ہے کہ ایک چینل نے 5 مہینے اپنے امپلائیز کو تنخواہیں نہیں دی. ایک ان کا کیمرہ مین بڑا شدید بیمار ہوا, 26 سال کا لڑکا, 4 بہنوں کا بھائی. وہ جب بیمار ہوا ایکسکیوز می, تو وہ ہسپتال چلا گیا. اب انہوں نے بڑی محنت کی اپنے سیٹ کو, اپنے اونر کو, کہ بھائی اس کی تنخواہ دے دو. ان کا آج آ رہی ہے, کل آ رہی ہے, پرسوں آ رہی ہے, ترسوں آ رہی ہے. 1 ہفتے بعد اس لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اب یعنی تمام سٹاف نے کہا کہ جناب تنخواہ دے دیں, اس کے کفن شفن کا انتظام کرنا ہے. تو ان کا کہ نہیں ابھی ذرا دیکھ لیں, معاملہ سیٹل ہو جائے. یہ تو گھر میں ہمیں پتا چلا لڑائیاں ہیں, ماں کو دیں اس کی تنخواہ کہ اس کی بیوہ کو دیں کہ کس کو دیں. وہ یہ 1 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں, آج تک وہ تنخواہ نہیں دی گئی. تو یعنی جو یہ کرنے والے ہیں کام, اگر ان کو بے نقاب کیا جائے تو کیا یہ پروفیشنل رائیولری ہے؟ کیا یہ اوچے ہتھ کنڈے ہیں کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ کیا غلط کر رہے ہیں, کیا غلط نہیں کر رہے؟ یہ ملک ہماری ماں ہے. اگر ہم اسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اسی میں ٹیکس چوری کرتے ہیں, اسی میں ہم 2 نمبری کرتے ہیں, اور اسی کی جو ہماری قدریں ہیں ثقافتی یا سوشل قدریں, ان کو اگر ہم ٹارنش کرتے ہیں, تو کیا ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں ہونا چاہیے. لیکن میرے ساتھ آج 2 بہت سینئر صحافی اس گفتگو میں شریک ہیں. میں دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نام نہ لیجیے گا. ایک چیز میں بہرحال نام ضرور لوں گا, وہ میرا رائٹ ہے ایز دا ہوسٹ آف دا پروگرام. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا. عارف حمید بھٹی بیورو چیف ہیں, سینئر صحافی ہیں ARY نیوز لاہور کے, اور صابر شاکر بیورو چیف ہیں اسلام آباد میں, سینئر صحافی, تجزیہ نگار ہمارے. کرسی میرے ویٹ کر رہی ہے, قابل احترام, انتہائی قابل احترام میر شکیل الرحمان صاحب کا, کہ وہ جب بھی چاہیں یہ آپ کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے. لیکن میر صاحب, کل میں نے آپ کو ایک چیز دکھائی تھی, آج آپ کو میں اصل امن کی آشا دکھاؤں گا, کہ آپ کو بھی پتا چلے گا کہ امن کی آشا اگر بھارت کے اور پاکستان کے درمیان ہونی ہے تو وہ کیا چیز ہے جس کو آپ کو بھی اور مجھے بھی اور اس ملک کے ہر چینل کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور آج کے دن کیونکہ بڑا مبارک دن بھی ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے, میں ایک ایسی چیز آپ کو دکھاؤں گا جو ایک ہندو کی کہی ہوئی ہے, مسلمان کی نہیں, نہ شیعہ کی, نہ سنی کی, نہ دیوبندی کی, نہ بریلوی کی, نہ اہل حدیث کی, نہ حنفی کی, کسی بھی مسلم مسلک سے تعلق رکھنے والے کی نہیں, بلکہ ایک ہندو پنڈت کی جو سینکڑوں ہندوؤں کو کیا درس دے رہا ہے, وہ آپ کو میں سناؤں گا. آج تھوڑا سا, پورا تو نہیں سناؤں گا, اور وہی اصل امن کی آشا ہے. بٹ سب سے پہلے بھٹی صاحب, کیا میڈیا کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں پاکستان میں اگر قابل احتساب سب سے پہلے ہے تو وہ میڈیا ہے. کیونکہ دیکھیں, ہم نے ادھر ٹی وی پہ بیٹھ کے پالیٹیشین کو بھی ڈس کرنا ہے, جوڈیشری کو بھی کرنا ہے, جج فوج کو بھی کرنا ہے, دنیا کے ہر طبقے کو کرنا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ اگر میرے اندر خود گند ہوگا تو میرا خیال ہے مجھے اس سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر میں ناجائز پیسہ کماتا ہوں تو میرا اس سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ سے اتفاقاً ایک اچھی بات ہو گئی آج, جتنا صحافیوں کا کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے, یو کانٹ امیجن. نو آئی کین. اور اتفاقاً آپ نے کر دیا, میرا ریکارڈ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ سر میں معافی چاہتا ہوں. میں سب سے زیادہ میں نے صحافیوں کے اوپر آوازیں اٹھائی ہیں. میں آپ کا ممنون ہوں, میں آپ کا مشکور ہوں. گزارش ہے, اب بھی پرنٹ میڈیا میں 80% جرنلسٹ کی سیلری 20,000 سے کم ہے. مجھے بتائیں 20,000 جس کی سیلری ہو, 5 بچے ہو, وہ زندہ لاشیں ہیں. یہ جو چند سرمایہ دار صحافیوں کے خون پسینے کی کمائی پر اللہ تعالیٰ ان کو اربوں خربوں دے, ہم کہتے ہیں اور اس سے زیادہ دے, بے پناہ دے, لیکن اس کے حلال دے, حرام نہ دے کسی کو بھی. لیکن یار ورکر کا بھی تو دیکھ لو نا یار, اس کو 3 وقت کا رزق حلال اتنا تو دے دو, اس کا کچن چل جائے, یوٹیلیٹی بل دے دے, اور اس کو خود 2 نمبری نہ کرنی پڑے. اگر دیکھیں, اگر آپ نے ابھی فرمایا 4 ماہ کی سیلری نہیں مل رہی, یہ عام بات ہے. وہ جن اداروں کی 4 ماہ سیلری نہیں نہ دیتے, آپ ان کی پراپرٹی کے ساتھ چیک کریں نا تو عقل دنگ رہ جائے گی. انہیں آپ انسان نہیں کریں گے. وہ ٹی وی پہ آ کے 10 آیتیں سنائیں گے, 10 حدیثیں سنائیں گے, اور عمل ان کا دیکھیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس کے بالکل ہی الٹا. میں ایک ادارے کا نام اگین میں نہیں لے رہا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں. 6 بہنوں کا ایک بھائی, 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی,
اس نے اس لیے خودکشی کر لی کہ اس کو 6.5 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی اور اس نے اپنے باپ کے لیے دوائی لے کے جانی تھی. رائٹ؟ سر میں کہتا ہوں اس کا اجر تو آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. میں کہتا ہوں کہ میں یاد ہے جنرل پرویز مشرف صاحب تھے تو میں ان دنوں میں آئی واز پریزیڈنٹ پنجاب یونین آف جرنلسٹ. ایک انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی, اس کے بعد ایک مختلف اداروں نے, اسلام آباد ایک این جی او نے مینج کیا سیمینار. اتفاق سے اس سیمینار میں مجھے بھی جانا ہو گیا اور تقریباً تمام مالکان تھے وہاں اور وہ یقیناً سن رہے ہوں گے اور بڑے بڑے اینکر تمام ہی تھے. شاید ہی کوئی اینکر ہو جو نہ ہو وہاں. میریڈ میں وہ فنکشن تھا, این جی او کا پیسہ تھا, مال مفت دلے بے رحم, ہم جیسے بھی مفت پر چلے گئے. بہرحال وہ رات کو ہوش میں نہیں تھے کچھ لوگ, میں اس ہوٹل میں نہیں ٹھہرا. اگلے دن جو ہوئی میٹنگ, سیمینار ہوا, 5 مالکان اداروں کے بڑے بڑے جو بہت بڑا گروپ ہے پاکستان کا, تو ہمیں کہہ رہے جی ہمارے لیے قربانیاں دیں. میں نے کہا سر میں 1.5 سال پی یو جے کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, صحافت کی کسی تعزیت کی فوتگی کی خبر بھیجی ہے تو آپ کے ادارے نے خبر نہیں ہماری چلائی. آج ہمیں کس منہ سے آزادی صحافت کا درس دے رہے ہیں. آپ کے اربوں خربوں روپے ڈالروں کو ہاتھ پڑا تو چیز ہوا. مختصر یہ آئی ایچ راشد ہمارے پی ایف یو جے کے صدر ہیں, اللہ جنت نصیب کرے, وفات پا چکے ہیں چند روز قبل. انہوں نے میرا ماتھا چوما, ہر صحافی نے آگے مجھے کریٹیسائز کیا. میں نے کہا اس مالک نے ہمیں 10-15 سال پھر نہیں ملنا, آج سے 12-15 سال پہلے ملے تھے جب اس ادارے پہ سختی آئی تھی. اس وقت بھی ہم 4 دن پروٹیسٹ کرتے رہے. پریس کلب کی دریاں آج بھی گواہ ہیں, ہم جاتے ہیں تو پتھر اب بھی بولتے ہیں. میں آتا ہوں 1 منٹ, میں نے صابر شاکر کو بھی گفتگو میں شامل کرنا ہے ویری کوئکلی بیفور آئی ٹیک اے بریک. صابر, بڑا چھوٹا سا جواب پہلے مجھے چاہیے, پھر بریک پہ آ کے آپ سے تفصیلی میں جواب لوں گا. کیا میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی مبشر کہ میڈیا سمیت, بلکہ سب سے پہلے میڈیا کی ہونی چاہیے, کیونکہ میڈیا جو ہے یعنی کہ ہم سب کا احتساب کرتے ہیں اور یک طرفہ ٹریفک چلاتے ہیں یہاں بیٹھ کے, اور اگر ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو وہ ساری کی ساری گفتگو, وہ سارے کے سارے جو پروگرامز ہم کرتے ہیں اور جو رائے زنی کرتے ہیں وہ بالکل بے سود ہوگی. اور وہ انصاف کے تقاضے تبھی پورے ہوتے ہیں جب ہم گھر سے احتساب شروع کریں, اپنی ذات سے, اپنے ادارے سے اور اپنے آپ سے. جب اپنی کمیونٹی سے احتساب کا عمل شروع کریں گے تو تب ہم یہ کہہ سکیں گے, کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ اب فلاں ادارہ یا فلاں شخص جو ہے وہ یہ کرپشن کر رہا ہے اور اس کو درست کرنا چاہیے. اگر ہم گھر سے صفائی نہیں شروع کریں گے تو یہ ایک منافقت تو ہو سکتی ہے, یہ ایک مافیا کے طور پہ تو ہم ایکٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایک پازیٹیو اور مثبت نوٹ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے. صابر شاکر ہمارے ساتھ ہیں, عارف بھٹی ہمارے ساتھ ہیں, میر شکیل الرحمان ہمارے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد آئیں گے تو اس گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے. اور آج آپ کو میں نے اصل امن کی آشا دکھانی ہے. اسٹے ٹیون ٹو ایئر وائی نیوز. آفٹر بریک ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. تو صابر شاکر صاحب, آپ بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے. اب فیکٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایک خاص چیمپئن کے اوپر اگر کہے کہ جی یہ غلط باتیں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ان کو نہیں کرنی چاہیے, تو وہ فوراً جیسے بھیڑ کے چھتے میں کوئی ہاتھ ڈال دیتا نا, اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں 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 یہ آزادی صحافت کے اوپر بات ہو رہی ہے, نہ خبردار. اب مجھے چپ کرانے کے لیے, میری زبان بندی کرنے کے لیے مختلف عدالتوں میں جایا جا رہا ہے. کیا آرٹیکل 19 and 19A freedom of speech etc. Constitution of the Islamic Republic of Pakistan اور 19A right to information, اس کے تحت کیا یہ جائز ہے صابر صاحب؟ دیکھیں, آئین بھی اس سلسلے میں مبشر واضح ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے بھی اس سلسلے میں واضح ہیں. ایک نہیں 3 سے زیادہ فیصلے موجود ہیں سپریم کورٹ کے, جہاں پہ سپریم کورٹ اس آئینی طور پر دی گئی ہمیں آزادی کو تحفظ فراہم کرتی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہے, فریڈم آف امپریشن بھی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے, لیکن اس پہ جو قدغن ہے وہ صرف 3 جگہوں پہ قدغن لگائی گئی ہے کہ ہم افواج پاکستان کے خلاف بات نہیں کریں گے, اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کریں گے اور جوڈیشری کے خلاف بات نہیں کریں گے, یعنی کہ اسکینڈلائز نہیں کریں گے, ان کو میلائن نہیں کریں گے.
ان 3 چیزوں کے علاوہ کہیں بھی یہ بات ہم نہیں ہے. ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل فیصلے ڈسکس ہو سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے فیصلے ڈسکس ہو سکتے ہیں، اس پہ اکیڈمک ڈسکشن ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے، اور ایک دائرے کے اندر رہ کر اس پر تنقید برائے اصلاح بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہم اڑا سکتے کسی بھی فیصلے کی. اور یہ چیز یہ دائرہ ہے ہمارا. باقی اگر ہم کسی کے بارے میں، کسی بھی گروپ کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں، کسی بھی کمیونٹی کے بارے میں، کسی بھی اتھارٹی کے بارے میں اگر ہمارے پاس ثبوت ہیں اور ہم وہ سامنے لے کر آتے ہیں میڈیا میں، تو اس پر کوئی قدغن نہیں. ایون یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے لاسٹ آئین میں، اس میں آرٹیکل 209 جو کہ جوڈیشل کونسل جس کے تحت بنتی ہے اور جس میں ججز کے بارے میں ریفرنس بھی لائے جا سکتے ہیں، آرٹیکل 209 جو ہے وہ اس بات کا بھی ہمیں حق دیتا ہے کہ آرٹیکل 209 کے تحت ہم اگر کسی جج کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو وہ بھی منظر عام پر لا سکتے ہیں، اور اگر ان کے کنڈکٹ کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہے تو وہ بھی سامنے لا سکتے ہیں، لیکن ان کو ملائن نہیں کر سکتے، ان کو بدنام نہیں کر سکتے، اور ہم ان کی تذلیل نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے جو اب تک ہم نے سپریم کورٹ کے میرے اوپر تو لگ گئی، 2 دفعہ لگی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ڈیڈر سے بھی، ہر جگہ سے لگ رہی ہے قدغن میرے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اوپن کورٹ میں ڈسکس ہوں گی اور آپ بھی جائیں گے اور ہمارے جو وکلا ہیں، آپ کے ابھی وکیل ہیں، ہمارے اے آر وائی کے جو وکیل ہیں، وہ جب جائیں گے تو اس وقت تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک کیس جاتا ہے، پیٹیشن جاتی ہے، اس میں ہمیں سنے بغیر یا آپ کو سنے بغیر ایک عدالت جو ہے وہ یک طرفہ طور پر یہ آرڈر پاس کر رہی ہے. لیکن جب اس کا طریقہ یہی ہے، بالعموم یہی ہوتا ہے کہ نوٹسز ایشو کیے جاتے ہیں دونوں طرف کی باتیں سن کے، اس کے بعد کوئی آرڈر پاس کیا جاتا ہے، انٹرم آرڈر بھی پاس کیا جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں یہ ہوا ہے کہ نوٹسز ایشو کر دیے گئے، لیکن اس دوران ایک انٹرم آرڈر بھی معزز عدالت نے پاس کر دیا ہے. لیکن وہ وقت اب میرا خیال ہے زیادہ دور نہیں ہے، 2 دسمبر کی تاریخ ہے. اس میں جب ہمارے وکلا جائیں گے یا آپ خود جائیں گے تو اس میں وہ ساری چیز زیر بحث آئے گی، اور یہ سارے جو آرٹیکل انشاءاللہ جی بالکل جائیں گے اور اپنا موقف پیش کریں گے. بڑی صاحب، پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک عام شخص کیا میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا ایگزیکٹو اس ملک کا، اگر کوئی 1.5 سال 2 سال اپنے بینک لون کی قسطیں ادا نہیں کرتا تو وہ ڈیفالٹ میں چلا جاتا ہے، اور اس کا نام ECL پہ آ جائے گا، CIB میں چلا جائے گا، پتہ نہیں کس میں چلا جائے گا. اس کے بعد وہ اس کے گھیرا تنگ ہونا شروع ہو جائے گا، جائیداد کی کرکی کی آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن میڈیا اربوں روپے کا ڈیفالٹ کر دے اور آپ کے اپنے نیشنل بینکس اس کے اوپر اگر کیسز کریں تو اس کو سٹے مل جائے اور اس کی ہیئرنگ نہ ہو اور کہا جائے یہ آزادی صحافت کے اوپر قدغن ہے. مبشر انفیکٹ صاحب علم لوگوں کا کہنا ہے جس جسم میں لقمہ حرام گیا میں نے اس کو انصاف کرنے سے عاری کر دیا. اس نے صحافی کو چھوٹ نہیں دی، جج کو نہیں دی، جنرل کو نہیں دی، پولیٹیشن کو نہیں دی. یہ تو اللہ بادشاہ کا حکم ہے. اگر میں ٹیکس چوری کرتا ہوں وہ بھی حرام ہے. تو جو آدمی حرام کھاتا ہے وہ اپنے وجود اپنے خون کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے تو دوسرے کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے. ابھی صابر اور شاکر دونوں ہی ایک گفتگو کر رہے تھے، غالباً ایک ہی ہمارے ساتھی کا نام ہے، کہ تحقیق کسی کی نہیں کرنی چاہیے. بھائی تحقیق تو یہ 3 ادارے کیا اللہ میاں کا اتار ہے، جج جنرل یا یہ کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے، ایک ریڑھی بان کی بھی نہیں کرنی چاہیے. نہ حق کریکٹر وہ اپنی بات نہیں بتا رہے تھے، 1 منٹ. وہ آئین پاکستان کو کوٹ کریں جو آئین کہہ رہا ہے، وہ اپنے دل سے نہیں کہہ رہے. وہ دل سے کہہ رہے ہیں، دماغ سے کہہ رہے ہیں یا پھپڑوں سے کہہ رہے ہیں. میری گزارش سن لینا. بڑی صاحب وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ 1973 کا آئین کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنی رائے نہیں دے. وہ آئین جو انسانی بنیادی حقوق کے منافی ہو، میں اس کا باغی تھا، باغی ہوں اور باغی رہوں گا. مجھے یہ پرابلم کوئی نہیں ہے. آپ کو کنٹمپٹ ہے نا، تو کہتے ہیں نا صحافی سچا ہو، حکومت کے خلاف حکومت کے لیے حق میں بات کرے، کلندر خلاف بات کرے تو اندر بھیجیں گے. سو وٹ، کیا ہو گیا؟ یہی نصیبوں میں لکھا ہے. لیکن میری گزارش ہے، نہ میں نے کبھی کسی کا نجائز حکم مانا ہے نہ مانوں گا.
میرے خیال میں جرنلسٹ کو سب سے پہلے میں کہتا ہوں میرے پاس ایک 5 مرلے کا مکان ہے, جو میری سیلری ہے آج پتہ کر لیں, میرے پاس اگر ایک لقمہ حرام بھی ہے تو میں صبح ہر قید کے لیے میاں نواز محمد افتخار شریف صاحب کی عدالت میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں. اس سے زیادہ میرے ساتھ اور ظلم کون کیا کرے گا؟ ان سے بیچارے کیا کریں گے؟ میری ایک گزارش. افتخار چودھری صاحب آپ قابل احترام ہے, آپ کو جب بھٹی صاحب کا نمبر اور پتہ چاہیے ہو میرے سے لے لیجیے گا. یہ کنٹیمپٹ انہوں نے کیا, میں نے نہیں کیا. میں اس افتخار چودھری صاحب کی تھوڑا بات کر رہا ہوں. ہمارے اسلام پورا میں ایک ہے یار کھوکھے, اس کو افتخار سے کہتے ہیں چودھری جاج بہادر کی حال ہے. اچھا, وہ ویسے میرا اس کے ساتھ لاڈ ہے یار. میں تو غریب آدمی ہوں, میرے پاس اسلام آباد بار بار جانے کا خرچہ نہیں ہے. وہ بھائی میرے بچوں کی شادی کوئی ارب پتی لوگوں کے گھر میں نہیں ہوئی, میں ایک فقیر آدمی ہوں. ویسے مجھے سرفراز شاہ صاحب نے کہا 200 انڈینز کو بھی بلایا جن کو آپ نے 80 کروڑ روپیہ دیا ہو. یار بات یہ ہے, میں بچوں کی فیس, یوٹیلٹی بل اور اس کے بعد پورے کر دوں تو پھر میں انڈیا کو بلاؤں. ویری کوئکلی, کیا آزادی صحافت پہ قدغن ہے اگر آپ کو کوئی حکومت وقت پوچھتی ہے کہ تم نے ٹیکس کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں میں نے ایک گزارش کی ہے کہ صحافیوں کا احتساب ہونا چاہیے, تمام مالکان کو خود اناؤنس کرنا چاہیے. ہمارے یہ اثاثے ہیں اس پروفیشن میں, جب ہم آئے تھے یہ طریقہ اب ہے. تو اس میں قانون, صحافی قانون اور اخلاقیات سے بالا نہیں ہے. میں نے اس دنیا میں بھی حساب دینا اور روز عشر والے دن اللہ بادشاہ کو بھی دینا ہے. تو جو یہ نام نہاد ہیں اس کو ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے, چاہے وہ جوڈیشلی ہو, چاہے جرنیل ہو, چاہے صحافی ہو. قانون اور اخلاقیات سے بالا نہیں ہے. جب اللہ بادشاہ کسی کو اجازت نہیں دیتا. پھر میری بات سنیں کہ ایک مخصوص گروپ کو کس طرح اتنی لینینسی مل گئی؟ میں نے اسی لیے بدقسمتی, اس ملک کی عدلیہ آزاد تو ہے, غیر جانبدار نہیں ہے. آزادی مادر پیتر آزاد ہو گئے. مجھے بھی آزادی نہیں ملنی چاہیے, میرے پہ چیک ہونا چاہیے. مجھے آزادی سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے صحافی کے ناطے. یہ تو کوئی آزادی نہیں ہے نا کہ جناب کل کو انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی ہو تو میں یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے سنا جی آئی ایس پی آر کا موقف, ابھی آپ کو میں لیتا ہوں جنرل پریتم سنگھ کا بھی موقف لیتے ہیں جو امرتسر بارڈر پہ ایسک جی او سی ہیں اور وہاں پہ وہ کمانڈ کر رہے ہیں. نو, دیٹ از ناٹ بیلنس رپورٹنگ. ہر دنیا کے ہر ملک میں ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. بٹ صابر شاکر میرے ساتھ ہے, عارف بھٹی میرے ساتھ ہیں, میر شکیل الرحمان صاحب آج بھی میرے ساتھ نہیں ہے. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. صابر شاکر مجھے ایک بات بتائیں کہ ہر ملک کی پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. جیسے امریکہ کے اندر فاکس ٹی وی جو ہے اس کو بڑا فائری قسم کا چینل سمجھا جاتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے لیے ایک یعنی بڑا سیریس چیک اینڈ بیلنس ہے. لیکن میں نے آج تک فاکس ٹی وی کے اوپر ایک بھی امریکن سولجر کے باڈی بیگ کی تصویر نہیں دیکھی. میں نے آج تک فاکس ٹی وی کو یہ ڈیبیٹ کرتے نہیں سنا کہ سوشلزم اچھا نظام ہے یا نہیں, کمیونزم بہتر ہو سکتا ہے کیپٹلزم سے یا نہیں. جو ان کی آئیڈیالوجیز ہے نا ان کو وہ نہیں ٹارنش ہونے دیتے. لیکن یہاں پہ اگر موقع ملے تو میں نکل جاؤں یہ پروف کرنے کہ اجمل قصاب میرا سالہ ہے, وہ یہیں پہ رہتا ہے, وہ یہ ہے وہ ہے, جبکہ وہ نہ ہو اور نہ ہو وہ اور وہ نہ ہو اس کا تعلق یہاں سے, اور میں ثابت کرنا چاہوں اور آپ میرا کچھ نہ کر سکیں لیکن اس ملک کو میں ارریپیئربل ڈیمیج دے دوں, یہ میں کس ایکٹ کے آئین کے کس زمرے میں لے کے آؤں گا شاکر صاحب؟ یہ تو مبشر صاحب ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے کہ جب ایک کوئی طاقتور شخص جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت کرے یا ایک مافیا کی طرف سے کوئی حرکت ہو تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں بلکہ اس کا نوٹس ہی نہیں لیتے. اور اگر کوئی لاچار بے یار و مددگار ہم جیسا آدمی اس طرح کی کوئی حرکت کرے بلکہ اس سے بھی معمولی حرکت کرے تو اس پہ گرفت کی جاتی ہے. یہی بات میں عارف حمید بھٹی صاحب سے بھی کہوں گا کہ جن کو ابھی تک میرے نام کا ہی نہیں پتا کہ ہمیں گفتگو کرتے ہوئے بھی عارف حمید بھٹی میں اور عبداللہ بھٹی میں کو تھوڑا سا فرق نمایاں ہونا چاہیے. ہم فورم پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے جس طریقے سے کی جاتی ہے. آپ دونوں کا جو آپس کا پیار ہے نا اس کو اپنے فون کی ایس ایم ایس پہ کیا کرے. ایک منٹ بٹی, ایک منٹ پلیز, یہ آپس کا پیار جو ہے نا اپنی ایس ایم ایسوں پہ کرے. مجھے صرف ایک بات کا یہ جواب دیں عارف حمید بھٹی صاحب, فیکٹ آف دا میٹر از کہ میں بڑے دکھ کے ساتھ اب یہ بات کہہ رہا ہوں, میں کوئی مذاق میں نہیں کہہ رہا. مجھے ہمیشہ ایک مخصوص جگہ سے یہ بتایا گیا یار پاکستان کی فلم بن ہی نہیں سکتی اچھی تو چھوڑے ہم نے انڈیا کی لانی ہے. تو بھائی وہ کیوں پاکستان کی فلم اچھی نہیں بن رہی؟ اچھا تو یار پنجاب پولیس بھی اچھا کام نہیں کر رہی ہے, پولیس بھی وہاں سے لے آؤ.
پارلیمنٹ بھی اچھا کام نہیں کر رہی، پارلیمنٹ بھی وہاں سے لے آؤ، حکومت کے اندر بھی بڑے مسائل ہیں، حکومت بھی ان کی لے آؤ کو نریندر مودی کی بنا دو۔ میرا ہوتا ہے کہ پاکستان بنایا کیوں تھا؟ اس کو اگر ہم نے سنوارنا نہیں ہے، اس کو ہم نے اگر اچھا نہیں کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز اپنے ملک کی کیوں بری لگے اور ہم ہاتھ دھو کے کہیں کہ نا نیور اگین، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وائی از دیٹ ایٹیٹیوڈ؟ دیکھیں مبشر صاحب، الحمدللہ ایک ہم سب کو فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کا شکر ہم ساری عمر زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزار دیں تو وہ نہیں دے سکتے۔ دوسرا، ہم پاکستانی ہیں۔ میں تو شروع سے بدقسمتی ہے، میں تو انڈیا کے ساتھ تعلقات کے نہ کبھی فیور میں تھا، یہ جو اب بھی اس کو اجازت دے رہے ہیں میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں، کیونکہ ہماری اور ان کی بیسک بنیادی بہت زیادہ ڈفرینسز ہے۔ جب تک کشمیر ایشو سالو نہیں ہوگا، ان کو فلمیں لائیں، کچھ بھی لائیں، جو انڈیا کا کلچر پاکستان میں پروموٹ کرتا ہے جو بھی کوئی ہے، وہ ایک محب وطن نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم چھوڑ کر دنیاوی خداؤں کو بنائیں گے، یا اس لیے میں ادھر انٹرسٹ لوں، انڈیا میں مارکیٹ بہت بڑی ہے بزنس کی، تو آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے۔ میں یہیں پہ ایک ایڈ کرا لوں صابر صاحب، میں بڑے افسوس کے ساتھ اگین بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں، اور پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مجھے پلیز کریکٹ کر دیجیے گا اور آن ایئر کریکٹ کریے گا۔ مجھے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے کہ میں نے 23 مارچ کو پرائم ٹائم ٹیلی ویژن پہ پرائیویٹ چینلز پہ قومی ترانہ ہی نہیں سنا۔ یعنی پرائم ٹائم پہ ہم قومی ترانہ بجا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ٹائم کو ضائع کر دیا، اس میں 4 اشتہار چل جاتے۔ مجھے پتہ نہیں عرصہ ہو جاتا ہے یہ سنے ہوئے کہ پچھلے 4 مہینے کے اندر کتنے کشمیر کے اندر بے گناہ لوگ شہید ہو گئے، کتنی بچیوں کی وہاں پہ عصمت دری ہو گئی، اور کتنے بچے جو ہیں وہ ہوس کے درندگی کا نشانہ بن گئے۔ ہم کشمیر کوس کو بھول گئے، ہم مسلمانوں کی کوس کو بھول گئے، ہم دو قومی نظریہ جو ہے پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح کا دیا ہوا، اس کو ہم بھول گئے، اس لیے کہ ہم کو بہت سمجھدار ہو گئے صابر صاحب، یا کوئی اور وجہ؟ نہیں مبشر صاحب، ہم یہ چیز جو ہے وہ بائی ڈیزائن ہم کر رہے ہیں اور ہم سے کروائی جا رہی ہے۔ ہم سے مراد ہے ہمارے اندر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں، ایسے مافیاز موجود ہیں جو پیسے کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ بائی ڈیزائن۔ کتنا پیسہ صابر؟ مائی کویسچن از کتنا پیسہ؟ دیکھیں یہ یعنی میرا خیال ہے ایک کہ لمٹ تو ہونا۔ انسان کے پاس جتنا زیادہ پیسہ آتا جاتا ہے وہ اتنا ہی ہوس پرست ہوتا جاتا ہے، اور اس میں ہرس جو ہے نا وہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ اگر تو وہ ایک غلط سائڈ پہ چلا گیا تو پھر وہ اس میں یہی چیز ہوگی، اور پھر اس کی لمٹ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایسی کمپینز لانچ کی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے بجائے اس کو تبدیل کر دیا، اور اس کا نام رکھ دیا پاکستان کا مطلب کیا، الف بے پہ۔ اس نوعیت کے جب ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے، وہ کرنے والا جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے پیسہ آیا اور اس کا مقصد کیا ہے، اس لیے ہم ولفلی وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی سوسائٹی کو، اپنے نظریات کو، اپنے ملک کو، اپنی شناخت کو ختم کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی بات اگر کوئی ایک لے مین کرے گا، اگر ایک کمزور آدمی کرے گا، اور اگر کوئی آپ پہ کرٹیسزم کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، اگر وہ کرے گا تو آپ اس کو فوراً گرفت کریں گے۔ ہماری اپنی مثال موجود ہے کہ ہم نے جو ایک زیارت والی فوٹیج آن ایئر کی تھی، اور اس میں ہم نے اس پروگرام کا نام ہی یہ تھا کہ یہ دہشت گردوں کی جو حرکتیں ہیں وہ دکھائی تھیں، اور پاکستان کو جو گالیاں دینے والا اس کا انجام کیا ہونا چاہیے، ان ٹیررسٹوں کا انجام کیا ہونا چاہیے، وہ پورا تھیم یہ تھا۔ لیکن اس پر سو موٹو نوٹس لیا گیا اور وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اگر اس کے اپوزٹ چلے جائیں، آپ نے اجمل قصاب کی مثال دی، اس سے بھی بڑی باتیں موجود ہیں، جو میمو کمیشن میں ہوا، جو ریمن ڈیوس کے معاملے میں ہوا، ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور غیروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہڈن ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان پر گرفت نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ وہ ایک بہت زیادہ طاقتور اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ آپ نے وہ بات سب کو پتہ ہے ہمیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چوری کا معاملہ آیا تھا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اگر ان کی بیٹی فاطمہ
رضی اللہ تعالی عنہ بھی اگر کوئی جرم کریں گی تو ان کو بھی وہ سزا اتنی ہی ملے گی. لیکن ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور ہم اپنے جو دولت کمانے کی جو ہوس ہے اور ہرس ہے اس پر لگے ہوئے ہیں. اور جب یہ چیز اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، جو متعلقہ ادارے ہیں وہ جانتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک اپنی جگہ موجود ہے کہ اربوں کا ٹیکس اگر کسی نے دینا ہے تو اس پر بھی سٹے موجود ہے، اگر کوئی اور معاملہ ہے اس پر بھی سٹے موجود ہے. اور یہ چیز مہینوں نہیں سالوں سے یہ چیز پینڈنگ چلی آتی ہیں اور اس طریقے سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے. اگر جب تک انصاف سب کے لیے نہیں ہوگا، جوڈیشل سسٹم ہمارا اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ سامنے کون کھڑا ہے. ایک منٹ بات ختم ہو رہا ہے جی. اوکے جی فرمائیے. میری صابر سے ایک سوال ہے. ایک تو جنہوں نے اربوں کا ٹیکس دینا ہے وہ نہیں دے رہے، وہ تو ہے ہی ان کی لائلٹی مشکوک ہو گئی. جنہوں نے ان کو سٹے دیا اور اس کو ریکور نہیں کرا رہے، صابر کیا وہ برابر کے شریک نہیں ہے اس گناہ میں؟ دیکھیں اس میں اگین وہی بات ہے کہ ہم اس پہ بالکل ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے کرٹیسزم کر سکتے ہیں، لیکن وہ تنقید یا یہ ڈسکشن کہاں ہوگی یہ ایک ڈیبیٹ ہے. اگین میں وہی بات کہوں گا، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا جواب دے دوں. میں اس کا جواب دے دوں. صابر صاحب نے ٹیوشن سینٹر کھولا نا، میری رہنمائی کرے کہ جنہوں نے ملکی خزانہ میں نے لوٹا ہے، میں چور ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اربوں روپے کا میں نے سٹے لیا ہوا. اگر جو اس سٹے کا فیصلہ نہیں کر رہا صابر، خدا کو حاضر نہ ہونے جان کے بتائیں کیا وہ برابر کا شریک نہیں ہے جتنا میں ملزم ہوں؟ ایک فرق بتاتا ہوں اس میں. صابر صاحب ایک منٹ اگر آپ کی اجازت ہو. صابر ذرا اگر آپ اجازت دیں تو میرے بھی جذبات ہیں، سر میرے بھی احساسات ہیں. بات یہ ہے کہ جب کینسر باڈی کے اندر پھیل رہا ہوتا ہے نا تو بھٹی صاحب وہ باڈی کے ہر جسم کے حصے میں پھیلتا ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا دھڑ بچ جائے تو سر بچ جائے، یا ہاتھ میں نہ جائے، یا دل میں نہ جائے، یا پھیپڑوں میں نہ نہیں. جب برائی آپ کے معاشرے میں آ رہی ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کسی جگہ پہ شاید کم ہو، کسی شاید جگہ زیادہ ہوتی ہر جگہ پہ. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑا واچ ڈاگ کون ہے؟ میڈیا. اسی لیے میں میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی سے شروع ہو رہا ہوں کہ اگر آپ میڈیا سے پرچ کر دیں گے اس قسم کی برائی تو پھر دوسرے لیول پہ وہ آتا ہے. اینڈ یس، ایک جگہ میں کورٹ سے ایگری کرتا ہوں اور ایک جگہ انتہائی ادب کے ساتھ میری اپنی ریزرویشن ہے. ایگری میں اس جگہ کرتا ہوں کہ کورٹ کے پاس اگر کوئی بھی ٹیکس پیئر آتا ہے اور وہ آ کے اس سے کہتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کورٹ وہاں پہ سٹے دیتا ہے اور موقع دیتا ہے دوسروں کو کہ آؤ اور بتاؤ تم نے کیا کہا تو مجھے سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر وہ سٹے انلمیٹڈ ہے اور وہ سالہ سال چل رہا ہے اور اس میں اس بندے کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے کرائم کے نقوش کو مٹا دے اور مزید اور کرائمز کرتا رہے تو اس سٹے پہ مجھے آبجیکشن ہوگی. بشر صاحب گزارش ہے، ابھی صابر صاحب نے آپ رحمت اللہ علیہ دو جہاں کی بات کی. میں تو گناہ گار ہوں، نام بھی لیتے ڈرتا ہوں. ہم نے ان کی بیٹی کا نام لے لیا کہ انہوں نے کہا میری بیٹی بھی یہ کرے، تو ہم جس بندے نے اربوں روپے لوٹا ہے نہ اس کا نام لے پا رہے ہیں اور نہ جس نے اس کو تحفظ دیا ہے. رونا ہی بٹی صاحب اس بات کا ہے کہ ہم اگر اچھے مسلمان ہوتے تو پاکستان کا یہ حال ہوتا. چوری کرنا جرم ہے تو چور کو تحفظ دینا بھی جرم ہے، آپ سے کوئی ڈسگریمنٹ نہیں ہے. لیکن ایک بات آپ سوچیں کہ اگر ہم اس قابل ہوتے تو ہم یہ حال میں ہوتے. دیکھیں پورے کا پورا ملک کیا عالم اسلام کے حال میں ہے. میری بات سنیں، ہم کو بہت ساری دنیا دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں گناہ کر اس جگہ خدا نہ ہو جس جگہ، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہ ہو. میری ایک بات بتا دے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے اربوں روپیہ لوٹا ہے، میں ڈاکو ہوں، چور ہوں، بدکار ہوں، اور جو میرے اس پیسے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، حکومت جب مجھ سے ریکوری کرنے جا رہی ہے، جو اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، سٹے دے رہا ہے، وہ بری الذمہ کیسے ہے؟ مجھے دین اور دنیا کی کتاب ہے. میں اس پر کوئی بحث نہیں پڑھ رہا. میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. صابر میری رہنمائی کرے. بٹی صاحب اس میں بات یہ ہے کہ جو وہ سٹے دیا جاتا ہے آئین نے ان کو اختیار دیا ہے. یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے. آئین نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے پہ جو ان کے سامنے آئے وہ اپنا یہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. جوڈیشری سول جج سے سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک یہ پریکٹس ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آ جاتی ہے جو وکلا ہیں وہ آ جاتے ہیں
اور اگین میں وہی کہوں گا کہ پھر ڈیلینگ ٹیکٹس ہوتے ہیں, پھر وہ کیس لگنے ہی نہیں دیا جاتا اور کیس لگایا ہی نہیں جاتا. اس طریقے سے ایک منٹ ٹھہر جائیں, مجھے آپ دونوں حضرات یہاں پہ جواب دیں. ایک منٹ ٹھہر جائیں. آپ دونوں یہاں پہ ججز کو کہنا چاہ رہے ہیں, یا خاص طور بھٹی صاحب, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, میں چلے لاہور شہر کی اگزامپل دے دیتا ہوں. ٹریفک وائلیشن سب سے زیادہ صحافی کرتے ہیں. کتنے صحافی ہیں جن کی موٹر سائیکلوں پہ نمبر پلیٹ ہے؟ کتنے صحافی ہیں جن کے موٹر سائیکلوں کے کاغذات ہیں؟ کتنے صحافی ہیں جن کے پاس لائسنس ہے؟ کتنے صحافی ہیں جنہوں نے اس کو ٹوکن دیے؟ اور کتنے صحافی ہیں جو تین بندوں کو لے کے نہیں جاتے؟ کتنے صحافی ہیں جو اس پولیس والے کو جو ان کو روکتا ہے اس کو دھمکیاں نہیں دیتے؟ اور کتنے صحافی ہیں اس کے متعلقہ ایس پی کو فون کر کے اس کو معطل نہیں کراتے؟ میرا مطلب ہے کہ جو صحافی اپنے ہاتھ میں قانون لے لے وہ تو ہمیں نظر نہیں آئے گا, اس کے متعلق ہم بات نہیں کریں گے. لیکن ایک منٹ, اگر کسی جج کو آئین نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ اس کے پرویو میں چیزیں ہیں تو اس کو ہم کریٹیسائز کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. صابر اور عارف, آپ دونوں کو میں ایک منٹ دوں گا سمری کے لیے. میرا سوال آپ دونوں سے بڑا سمپل ہے کہ میڈیا سب سے بڑا واچ ڈاگ ہے, لیکن جو جرنلسٹ ہیں, جو میں نے کرائمز بتائے, وہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان کے مالکان مزید ان کے ساتھ جرائم کرتے ہیں جب ان کو اگر 5 مہینے 6 مہینے تنخواہیں نہ ملیں یا ان کو بینیفٹ سے ان کو ڈپرائیو کریں, تو پوری کی پوری کمیونٹی جو ہے اور وہ ٹیکسز چوری کریں, ٹیکسز چھپائیں اور وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں, کبھی کو بینک خریدنے پہ اور کبھی کو زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے. تو کیا پورے میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے یا نہیں؟ 1 منٹ. صابر شاکر. 100% ہونی چاہیے. اگین میں یہی کہوں گا کہ اے پی این ایس کی ایک پیٹیشن تھی 7ویں ویج بورڈ ایوارڈ سے متعلق, وہ کئی سال سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی رہی اور اگلا ویج بورڈ ایوارڈ بھی کی ٹائم بھی آ گیا, لیکن 7 سال بعد 5 سال بعد میرا خیال ہے اس کا فیصلہ ہوا اور وہ جرنلسٹوں کے حق میں ہوا تھا. میں وہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ احتساب اس وقت صحیح طور پہ شروع ہوگا جب ہمارا سسٹم جو ہے, وہ خواہ جوڈیشل سسٹم ہے یا ہمارا کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہے, ڈیموکریسی ہے, وہ جب تک مضبوط نہیں ہوتی, ادارے مضبوط نہیں ہوتے, شخصیات سے بالا تر ہوتے. رائٹ. 1 منٹ کوئکلی پلیز. دیکھیے 100% ہونا چاہیے, لیکن صحافیوں کی خدمات کی ایک طویل داستان ہے. خدا نہ خواستہ 2-4 گندے لوگ ضرور ہوں گے, مالکان بھی بہت اچھے ہیں اور ورکر بھی بہت اچھے ہیں. میری ایک گزارش ہے جو ابھی اس نے صابر صاحب نے فرمایا, 2000 میں ہمیں 7واں ویج وارڈ ملنا تھا, اب 2013 آ گیا, 13واں آنا چاہتا وہ نہیں ملا, وہ کورٹوں نے اسٹے دیا ہوا. میں کسی ایک جج یا کسی ایک فرد واحد کو ڈسکس نہیں کر رہا. چوری کرنا, فراڈ کرنا بھی اتنے جرم ہے جتنا چور اور فراڈ کو تحفظ دینا. رائٹ. بٹی صاحب آپ کا شکریہ, صابر صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین, میں نے آپ کو پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے بتایا تھا, بلکہ کل میں نے ٹویٹر پہ بھی اناؤنس کیا تھا کہ آج ایک بہت بڑا میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ آج کے دن میں دکھا رہا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یعنی ایک سینسٹیو دور ہے, 9 محرم کا دن ہے, اور میں اور بھی چیزیں دکھا سکتا ہوں, لیکن میں نے آج چنا کہ آپ کو امن کی اصل آشا دکھاؤں کہ اگر کسی ہندو سے اور کسی ہندو پنڈت کے منہ سے اگر حضور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہوں اور اللہ نے اس کا سینہ منور کر دیا ہو, تو اس کو ہم کیسے اگنور کریں؟ اس کو میں نے دکھانا ہی دکھانا ہے. آج میں ایک ہندو پنڈت کا وہ لیکچر جو اس نے سینکڑوں ہندوؤں کو دے رہا تھا, اور اب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کیا کہہ رہا ہے, آپ کو میں سنا رہا ہوں. آپ بھی خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کا سینہ چاہے منور کر دے, اور یہی ہے امن کی اصل آشا. واچ دس. ریلے میں وہ آئے تھے تو انہوں نے فون کیا, سوامی جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں جانسن گنج محلے میں ہوں, میں آ جاتا ہوں. سبزی منڈی میں رہتے تھے, جانسن گنج کے بغل میں سبزی منڈی ہے. میں ان کی طرف جب مڑا تو ایک گلی ہے اب شاہ گنج سبزی منڈی میں, وہ اب الیکٹرانک مارکیٹ ہو گئی ہے, اس میں آگے چل کر کے سوداگر کی مسجد آج بھی ہے. پڑتی سوداگر کی مسجد کے سامنے چوڑی کی دکان تھی, اوپر چھجے پر ایک مسلم سجن ایک کانچ کے گلاس میں کلی کر رہے
रहे थे, मैं इन्हीं कपड़ों में था, थोड़ी दूर एक 50 गज दूर रह गया, उन्होंने हमको देखा, हमने उनको देखा और जब थोड़ा और नजदीक गया तो उन्होंने कुल्ली करना रोक दिया। मैंने सोचा कि इन्होंने इसलिए रोक दिया है कि कुल्ला थूकेंगे तो छींट पड़ जाएगी। और सौदागर की मस्जिद यानी उन्हीं के मकान के ठीक बगल से ऊंचाई से रास्ता था सैयद इकराम हुसैन के घर जाने का। तो जैसे ही मैं उधर से मुड़ा, उसके नीचे आया, उन्होंने मेरे ऊपर पूरा पूरा थूक दिया। वो पान की कुल्ली थी, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। मैं इकराम हुसैन के यहाँ गया, वहां से मुश्किल से 200-300 मीटर दूर उनका घर था। हमने इकराम को आवाज दी, हमने कहा इकराम पानी ले आओ। तो वो आए, कहने लगा ये वो हमको त्रिपाठी जी कहते थे, त्रिपाठी जी ये कैसे हो गया? मैंने कहा कि ऐसा है, वो सौदागर की मस्जिद के सामने जो चूड़ी की दुकान है ऊपर, उन्होंने कहा कि आपने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा अगर मार खाना होता तो कहते, इसीलिए तो उन्होंने कहा किया था। तो कहने का मतलब ये कि एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली का हाल चाल लेने गए, और दूसरे वो सज्जन जिन्होंने मुझे ये समझ करके कि गैर मुसलमान है मेरे ऊपर पान का कुल्ली थूक दी। तो ऐसे लोग नादानी से, ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। पहले मैंने जरूर ये समझा था कि यही इस्लाम है। मैंने बताया कि कुछ लोगों के अखलाक की वजह से द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म लिखी थी, मैंने सोचा था ये इस्लाम है। लेकिन जब वास्तविक इस्लाम को जाना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना, जब कुरान को जाना, जब हदीसों को पढ़ा, तो मुझे उन पर दया आई, उन सज्जन पर, कि वो इस्लाम को नहीं जानते। ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी दोनों के खिलाफ काम करते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी कथनी और करनी के हिसाब से अगर दुनिया चले तो सारी दुनिया में अमन चैन हो जाए। इससे बड़ा सत्य धर्म, इससे बड़ी इंसानियत और कोई हो ही नहीं सकती। जितनी की बड़ी इंसानियत इस्लाम में मौजूद है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी में मौजूद है। एक बार मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं कि एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सज्जन ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों के लिए बद्दुआ कीजिए और उन पर लानत भेजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने किसी के लिए बद्दुआ देने के लिए, किसी पर लानत भेजने के लिए नहीं भेजा, रहमत के लिए भेजा है। और कुरान मजीद में अल्लाह का आदेश मौजूद था। कुरान मजीद की सूरा 21 आयत नंबर 107 में है कि ऐ मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, केवल मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए रहमत यानी दयालु बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को अपने कर्मों में उतार चुके थे, उसी के हिसाब से चल रहे थे। आपने फरमाया कि मुझे किसी के लिए बद्दुआ देने के लिए, किसी के लिए लानत भेजने के लिए नहीं, बल्कि दया के लिए भेजा गया है। एक बार आपने फरमाया कि अपने भाई के लिए चाहे वो जालिम हो या अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। आपसे पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मेरा भाई मजलूम है तो हम उसकी मदद करना जानते हैं, लेकिन अगर वो जालिम हो जाए तो किस तरीके से मदद करें? आप बताइए। आपका हुक्म है, आपका हुक्म सराखों पर, लेकिन बताइए कि किस तरीके से उसकी मदद करें। आपने फरमाया, उस जालिम के हाथ पकड़ लो, यानी उसको जुर्म करने से रोक लो और उसको दोजख की आग से बचा लो, ये उसकी मदद करो। ये थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने एक बार फरमाया, मैं अगर हिंदू भाइयों को बताऊं, अगर कोई मीडिया के लोग हो तो समझ लें कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कहना कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता है। इस्लाम आया है दुनिया में आतंकवाद को मिटाने के लिए। जिस मजहब ने सबसे ज्यादा आतंकवाद को सहा, जिस मजहब के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा आतंकवाद सहा,
اور आतंकवाद अंतिम समय तक वो आतंकवाद से लड़ते रहे। आपने कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखाया, कभी भी किसी से कड़ाई से बात नहीं की। ऐसे मजहब को आप आतंकवाद से कैसे जोड़ सकते हैं? ये पूरी दुनिया में इस्लाम के साथ साजिश है। ये साजिश इसलिए हो रही है क्योंकि इस्लाम के प्रवाह को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, इस्लाम को फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सच्चा धर्म अगर फैलता है तो ये सबसे बड़े धर्म की बात सबसे मैं आपको पूरी चीज दिखाऊंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसको मैं ARY की वेबसाइट पे पोस्ट कर दूं जहां पे आप लोग इसको देख सकें। एक बात मैं आपको बताऊं कि ये आप मैसेंजर्स को नहीं, मैसेज को देखें। मैसेज वो हमारे ही प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दे रहे हैं और अल्लाह ताला ने उनका सीना मुनव्वर कर दिया, उनका सीना रोशन कर दिया, तो मुझे उनको प्राइम टाइम पे दिखाना था और यही अमन की आशा है। मेरी सिर्फ तमाम साथियों से एक रिक्वेस्ट है, तमाम मीडिया के लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम दूसरों के ऊपर जरूर उंगली उठाएं, वो हमारा राइट है। हम जब किसी से सवाल करते हैं या उससे करप्शन के मुतालिक बात करते हैं, लेकिन जब हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी होती हैं। तो अपना भी हिसाब जो है कहीं ना कहीं तो होना है। और अगर कोई हुकूमत, कोई अदालत, कोई इदारा, कोई भी रेगुलेटिंग इदारा अगर वो हिसाब हमसे मांगता है तो वो हमारी आज़ादी के ऊपर कदगन नहीं है, वो उनका राइट है कि वो हमसे जायज तरीके से जब मांगते हैं। अगर वो दहशतगर्दी करें, अगर वो हमें टेरराइज करें तो ऑब्वियसली फिर आवाज उठेगी, आज़ादी सहाफत के ऊपर कदगन है, लेकिन ऐसा नहीं। और एक और चीज मैंने आपको कहनी है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा यहाँ पे किसी किस्म का मुझे आज का दिन ऐसा है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं जब बड़ा हो रहा था ना, जब मैं छोटा था, टीनेजर था, तो मैंने ये जरूर देखा था और अपनी ही गुनाहगार आंखों से देखा था कि जहां से जुल्जना का जुलूस जा रहा होता था, वहां पे वो अफराद जो अहले तशी नहीं होते थे, वो ठंडे पानी की सबीलें या दूध की सबीलें भी लगाते थे और वो उनको यानी तंग नहीं करते थे, बल्कि रास्ते भी देते थे और उनको पानी भी देते थे। और इसी तरह वो उनका जब बारी आएगी, जब आप अपने किसी डे को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो उनका भी फर्ज है कि वो भी आपको इसी तरह इज्जत दें। रिमेंबर वन थिंग, this is the 21st century. This is the age of coexistence or no existence. That is Aman ki Asha. Until the next time, Allah Hafiz.